بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس 10th کلاس کے خلاصہ جات معیاری اور ود پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں، اور معیاری مشقی سوالات، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی اسباق کے تشریح نثر پارہ۔ تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ یہ بہت اہم خلاصہ ہے، بہت بار پیپر میں آ چکا ہے۔ اس کا آپ پریزنٹیشن دیکھ لیجئے، ایز اٹ از ہے ہماری جیسی باقی اسباق کی تھی۔ سبق کا خلاصہ کی مین ہیڈنگ ہوگی، اس کے بعد آپ سبق کا عنوان لکھیں گے جو کہ اردو ادب میں عید الفطر ہے۔ مصنف کا نام جو کہ ڈاکٹر وحید قریشی ہیں، اور اس پورشن کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا کیونکہ اس پورشن کا 1 نمبر ہوتا ہے، اور آپ کو کسی بھی کی بک میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ مصنف کا نام کتنا اہم ہوتا ہے کسی بھی خلاصے میں یا تشریح نثر پارہ میں، لیکن یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں بورڈ کی ڈویژن کے مطابق، کیونکہ انہوں نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام کا 1 نمبر رکھا ہوتا ہے۔ تو اب آپ ماخذ اور صنف ادب کے بارے میں تو سمجھتے ہی ہوں گے، کیونکہ میں ہر لیکچر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دونوں چیزیں آپشنل ہوتی ہیں۔ آپ یاد کریں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو کرنا چاہیے یاد، اضافی معلومات آپ کو دوسروں سے بہتر رکھنی چاہیے۔ تو ماخذ آپ لکھیں گے اردو نثر کے میلانات۔ یہاں پہ آپ کو نثر کے اوپر سرکل نظر آ رہا ہے ریڈ، جو کہ بچے اکثر غلطی کر دیتے ہیں، اور اس کو میں نے ریموو اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ بھی اکثر ایسی غلطی کرتے ہوں گے کہ آپ نثر کو نشر لکھ دیتے ہوں گے۔ نثر میں اور نشر میں فرق ہے، یہاں پہ نثر کا لفظ یوز ہوگا، اور نثر پارہ کی تشریح میں بھی نثر کا لفظ یوز ہوتا ہے، لیکن بچے اکثر اس کو شین کے شوشے ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نون کا اور ایک سے کا آئے گا شوشہ، بس 2 شوشوں کے ساتھ آپ نے اس لفظ کو لکھنا ہے۔ 3 شوشے ڈال دیں گے تو وہ نشر بن جائے گا، جو کہ آپ نے نہیں لکھنا۔ تو ماخذ اردو نثر کے میلانات ہیں، صنف ادب تحقیقی مقالہ ہے۔ تعارف کی ہیڈنگ دیجیے گا، پڑھ دیتی ہوں میں آپ کو، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور اسی طرح سے ہائی لائٹ کہیں کہیں الفاظ کو کر دیجیے گا جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو ادب کے اہم محقق اور نقاد تھے۔ محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والے کو۔ ان کے علمی و ادبی کارناموں پر انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی ایوارڈ عطا کیا گیا۔ ان کی تصانیف میں اردو نثر کے میلانات اور مطالعہ حالی وغیرہ شامل ہیں۔ اب آپ خلاصہ کی ہیڈنگ دیجیے گا کیونکہ آپ کا باقاعدہ خلاصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں وغیرہ ہی اہم رہے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ اردو شاعری کو ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، اور اس طرح اردو ادب میں اسلامی اقدار کا عمل شدید تر ہوتا گیا۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی اور یتیموں کی عید تک، عید الفطر ہمیں متوسط طبقے کے مسائل سے منسلک نظر آتی ہے۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید دینی جذبے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑتے ہیں۔ حالی کی نظم میں خوشی کے علاوہ مذہبی اقدار بھی نظر آتی ہیں۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے، کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے پھر پایا۔ اقبال کے ہاں حلال عید ہمیں صرف خوشی ہی عطا نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق مختلف موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ اور سوم، حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج، زوال کی علامت، تہذیبی اساسی طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ اس کے بعد آخر میں پھر شعر ہے۔
اور یہ مارکر سے آپ کو شیر کی علامت نظر آ رہی ہے، یہ شیر کا علامتی نشان ہے۔ جو کچھ بھی ہو تو آج اپنا اثر دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو ملا دے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاماز میں نے کاٹ دیے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ نے ڈال دیے تھے، لیکن انورٹڈ کاماز جو ہیں شعر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو تھا ہمارا سبق کا خلاصہ اور مختصر سوالات کے جوابات۔ آپ ان کو ہیڈنگز کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، ہیڈنگز ہی مینشن کیجئے گا پیپر میں۔ عید الفطر اور تہذیبی اور دینی زندگی۔ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک وقتی جذبہ نہیں ہے بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن کا اثر ہماری زندگی میں گہرا کرتی ہے۔ ہماری اگلی ہیڈنگ ہے عید الفطر اور شعراء۔ نظموں میں شعراء نے عید کو مسلمانوں کے تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع موضوعات تک پھیلایا ہے اور اس میں اشاراتی اور علامتی امکانات نمایاں کیے ہیں۔ ہماری تیسری ہیڈنگ ہے عید الفطر پر شعراء کے موضوعات۔ اس سبق میں شعراء نے عید الفطر کے جن پہلوؤں کا ذکر کیا ہے وہ درج ذیل ہیں: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، یتیموں کی عید، مسلمانان ہند کی عید۔ اور چوتھے سوال کی ہیڈنگ ہے خواجہ حسن نظامی کا نکتہ۔ حسن نظامی نے دولت اور عزت سے محروم شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید گزارنے اور زندگی بسر کرنے کا نکتہ پیش کیا ہے۔ قسم پرسی کہتے ہیں بدحالی کو، شدید قسم کی غربت کو۔ ہمارا پانچواں سوال ہے ہر دور میں شاعری اور عید۔ عید الفطر کے موقع پر مختلف موضوعات ہماری شاعری کا رخ بیان کرتے ہیں۔ اس کا اثر ہماری داخلی اور خارجی حالات پہ بہت گہرا ہے، اس لیے ہر دور میں شعراء نے عید الفطر کو موضوع سخن بنایا۔ سخن کہتے ہیں بات چیت کو۔ ہمارا اگلا جو سوال ہے اس کی ہیڈنگ ہوگی اقبال اور عید۔ یاد طفلی اقبال کو عید کے چاند کی منظر کشی پہ مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ساتواں سوال ہے ماہ سیام اور روزے عید۔ یہ مصرع اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے اور نظم کا عنوان ہے تہنیت عید الفطر۔ ہمارا آٹھواں اور آخری سوال ہے عید پہ شعری روایات۔ عید کی شاعری کا ہمارے داخلی رویوں سے گہرا تعلق ہے۔ ہماری شعری روایات صرف منظر کشی تک محدود نہیں ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ یہ لیکچر تھوڑا سا، یہ جو سبق ہے تھوڑا سا مشکل الفاظ کا چناؤ اس میں کیا گیا ہے، لیکن ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت خوبصورت الفاظ جو ہیں اس میں یہ جو ہے تحقیقی مقالہ لکھا گیا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا مشکل اس لیے لگتا ہوگا کیونکہ بچوں کا اپنی قومی زبان سیکھنے کی طرف کوئی بہت زیادہ رجحان نہیں ہے، تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ لیکچر آپ کے لیے معیاری بھی ہو، آسان بھی ہو۔ اس سے اگلے لیکچر میں اسی سبق کے آپ کو تشریح نثر پارہ بتاؤں گی، تو انتظار کیجیے گا اگلے لیکچر کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کمنٹس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔